للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا درس جو ہے سورہ ہود آیت نمبر 69 سے شروع ہو رہا ہے، اور خیال رکھیے کہ ہے قصہ لیکن کئی چیزیں اس میں ہم کو سمجھنی ہیں، چونکہ ایک تفسیر، دو تفسیر، تین تفسیر، اس سے مکمل جو قرآن فہمی ہے وہ نہیں آ سکتی۔ تو محنت، جستجو اور کاوشوں سے آپ کو یعنی علمی اور قواعد کے حساب سے کچھ معلومات فراہم کر رہا ہوں، لہٰذا ساتھ میں رہیے اور دیکھیے، آپ خود اندازہ لگائیں گے۔ باقی جن مفسرین نے لکھا ہے یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے تو فارسی میں ترجمہ ہوا، پھر اردو میں تراجم کیے اور محنت کی، تو جتنا کیا وہ ان کی نجات کے لیے کافی ہے، لیکن ان کے قرآن فہمی کے لیے ہمیں کھوج میں رہنا چاہیے۔ تو سنیے اب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اب دیکھیے ترجمے میں خیال رکھیے، جاء کے معنی آنا ہوتا ہے، لیکن ہم ترجمہ آنا کا نہیں کریں گے۔ اب تحقیق کے جاءت رسل، یہ جمع مکسر ہے اس لیے مؤنث، لائے، جبکہ معنی جا کے آئے، تو کیوں ہوا کہ آئے کے بجائے لائے ہمارے رسول ابراہیم کے پاس؟ بشرا، بشارت، تو یہ جو بشرا کے پہلے با ہے نا، یہ با نے کام کر دیا، معنی کو تبدیل کر دیا، یعنی متعدی کو لازم، لازم کو متعدی، تو چونکہ آیا کو لایا کر دیا تو فرق ہوا نا، آیا خود آیا اور لایا کسی کو لایا، تو اس کو ذہن میں رکھیے۔ تو لائے ہمارے رسول ابراہیم کے پاس بشرا یعنی بشارت۔ اب ابراہیم بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ السلام، تو پھر یہ کون سے رسول؟ تو فرستادہ، فرشتے۔ تو ہمارے پیغمبر، ہمارے میسنجر، ہمارے فرشتے، فرستادہ بشارت لے کر آئے ابراہیم کے پاس۔ واضح ہوا ترجمہ؟ اب کیا بشارت لائے اس کا بھی ذکر نہیں ہے، تو آتے ہی کیا بولے؟ یا ابراہیم قالوا سلامن، کیا بولے؟ سلام بولے۔ کیا مطلب؟ ہم جیسے کہتے ہیں نا کسی کو، انہوں نے یوں نہیں کہا کہ سلامن ابراہیم، یوں نہیں کہا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، تو السلام علیکم رحمۃ اللہ، جو کلمات تھے وہ۔ تو جواب میں کیا کہا؟ قال سلام، جواب میں کیا بولے؟ سلام۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں فرشتوں نے کہا سلامن، نسب، حالت نسبی، اور حضرت ابراہیم نے فرمایا سلامن، یہ کیوں بھائی؟ یہاں سلامن، یہاں سلامن، تو دونوں بھی صحیح ہیں، یا دونوں سلامن سلامن، یا دونوں سلامن سلامن، یا دونوں ایک سلامن ایک سلامن۔ وہ کیسے؟ فرشتوں نے کہا تو کہنے والے فرشتے، فعل کا فاعل فرشتے، تو انہوں نے کہا تو مفعول ہوا کہ نہیں؟ تو حالت نسبی میں۔ اب ابراہیم نے جواب میں کہا، تو کہا فعل اور فاعل مل کر مبتدا، سلام خبر، تو خبر حالت رفع میں، تو قال سلام۔ بس یہ قواعد ہیں اس کے، ورنہ ایک انسان اگر غور، یہ بھی تو غور ہو نا کہ ایسا کیسا ہے، یہاں سلامن یہاں سلامن۔ اب سنیے، مہمان آئے، سلام کے کلمات ہوئے اور کوئی گفتگو نہیں ہوئی، سنت ابراہیمی سنیے۔ مہمان آتے ہی فما لبث، فوراً، یعنی کچھ رکے ہی نہیں، مہمان کو بٹھایا، سلام سلام، جاء، اب دیکھیے جاء آیا نہیں، بھی لایا، لائے، کیا لائے؟ اجلن، بچڑا، گائے کا بچڑا، حنیذن، اب لوگوں نے ترجمہ کیا بھنا ہوا، تو حنید کہیں گے پتھر پر بھنا ہوا، ایک تو کوئلے پر بھنا ہوا ہوتا ہے نا، جیسے فحم، تو
تو یہ پتھر پر بنا ہوا لے کر آئے۔ تو سنت ابراہیمی کیا کہ مہمان جب آتے ہیں تو نہ پوچھا نہ کچھ، جو گھر میں تھا اٹھا کر لائے، یہ مہمان۔ اب تو ہمیں پوچھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے شوگر کے مریض ہوں، بھائی چائے بغیر شکر کی چائے کہ شوگر والی، تو اب حالات تبدیل ہوئے ہیں اور اب میزبانی کیسی، پانی شربت، لیکن اس وقت کا یہ دستور تھا کہ مہمان آتے جو کچھ ہے وہ لے آئے۔ اچھا، اجلن حنید، لوگ سوچتے ہوں کہ پورا بکرا لا کے رکھ دیا، بکرا نہیں بھائی، آج دعوت میں مرغی تھی تو کیا پوری مرغی، مطلب ہے کہ مرغی کا کوئی جز، تو کوئی جز لائے۔ اچھا، دوسرا قاعدہ، رسول جمع ہے تو 3 ضروری، 3 تو تھے ہی فرشتے، ہو سکتا 5 ہو سکتا 7 ہو، مگر ایک جماعت تھی۔ اب جب کھانا پیش کیا گیا تو یہ فرشتے بتلائے کہ انسان تو تھے نہیں، انسانی شکل میں آئے تھے، جوان بچوں کی شکل میں۔ سلام دعا ہوئی، نہ کبھی دیکھا تھا انہیں، نہ کبھی ان کے بارے میں سنا تھا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں، آئیے تشریف رکھیے، کھانا لا کر رکھ دیا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ سنتے ہیں، میرے بھائی عمرے پر آئے ہوئے ہیں، آپ کو ملنا چاہتے ہیں، تو آپ نے سنا۔ تو یہاں نہ دیدہ تھے نہ شنیدم تھے، کچھ بھی نہیں تھا، صرف مہمان آئے، پوچھا ہی نہیں آپ کون ہیں، کہاں سے آئے، کیا، پہلے ضیافت۔ فلما، اب سنیے، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط۔ کھانا تو رکھ دیا، بھنا ہوا بکرا۔ جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، ایدیہم، ان کے ہاتھ بڑھتے نہیں کھانے کی طرف، وہ کیا کھائیں گے، نکرہم، اجنبی جانا۔ کیا مطلب اجنبی جانا؟ عربوں کا یہ دستور تھا کہ کسی کے دسترخوان پر اگر بیٹھے، اب اس کے ساتھ کبھی بھی شر سے پیش نہیں آتے تھے، یہ دستور تھا، کھا لیا خلاص۔ تو ہمیشہ دسترخوان پر وہی بیٹھتا تھا، لقمے کو ہاتھ لگا جو اپنا ہے، اور جسے ڈاکہ ڈالنا ہے یا جسے قتل و غارت گری کرنا ہے، تو ہمارے یہاں نمک حرامی کہتے ہیں نا، یہ فعل نہیں ہوتا تھا، دستور تھا۔ اب جب، اور اب بھی یہ دستور ان کا جاری ہے، اب جب دیکھا تو اجنبی جانا کہ یہ تو اپنے نہیں ہیں، وہ اوجس منہم خیفہ، اور ڈر بھی محسوس کیا کہ نہیں، کہ یہ کاہے کے لیے آئے، کہیں ڈاکہ ڈالنے تو نہیں آئے، کیا بری نیت ہے۔ اس وقت یہی تھا کہ مردوں کو پکڑو کاٹو، عورتوں کو بچوں کو قیدی بناؤ، بس یہ ڈاکہ تھا اس وقت۔ اب دیکھیے، قالوا لا تخف، بولے کہ مت ڈرو، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں بھیجا گیا ہے قوم لوط کی طرف۔ کیوں ایسا فرشتوں نے کہا؟ دیکھیے عبارت، تو مفسرین نے لکھا اس آیت کے مطابق کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اجنبی جانا تو اس کا اثر ظاہر ہوا، تو اثر دیکھ کر بولے کہ ڈرو مت، کیوں ڈر رہے ہیں، ہم تو لوط کی طرف بھیجے گئے۔ تو لوط کی طرف بھیجے گئے، ایسا مطلب کیا، اس وقت یہ بھی عام تھا کہ کسی کی طرف بھیجا جانا، کسی نبی کی طرف، وہ فرشتے ہوتے ہیں، یعنی اپنے نکلے۔ لیکن سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ اکثر مفسرین نے یہ تشریح کی، اور آیت کے مطابق ہے، سورہ حجر ان کو مستحضر نہیں، تو بعضوں نے جو تفسیر کی ہے کہ سورہ حجر میں جب آپ جائیں گے، تو اس وقت ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک جھلک دکھاتا ہوں کہ پوری مکمل آیتیں سامنے رکھیں تو حقیقت سامنے آتی ہے۔ تو سورہ حجر میں 33 آیت میں دیکھیے، جب وہ آئے اور جب ہاتھ نہیں بڑھا تو ابراہیم بولے انا منکم وجلون، مجھے تو آپ سے ڈر لگتا ہے، یوں کہا۔ جب انہوں نے کہا ڈر لگتا ہے تو فرشتے بولے لا تخف۔ تو کیا مانے ہوئے کہ جو انہوں نے دل میں محسوس کیا اس کو زبان پر بھی لایا، اور یہ اختلافی تفسیری اختلاف تو ہو کر رہے گا، اس لیے کہ انسان جب تفسیر لکھتا ہے
تو ساری آیتیں مستحضر ہوتی نہیں. بہرحال یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کسی تفسیر میں یہ ملے گا تو آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ تفسیر کون سی سورہ ہجر سے انہوں نے جمع کی ہے، اور جنہیں نے اسی پر اکتفا کیا تو یہ تفسیر ہے. اچھا، ہم بھیجے گئے قوم لوط کی طرف، تو سمجھ میں آیا کہ لوط علیہ السلام ان کے ماتحتی میں تھے. ان کے بارے میں دو روایتیں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ان کے بھتیجے تھے، کوئی کہتا ہے کہ ان کے چچا زاد بھائی تھے. بہرحال جب اختلاف ہے تو کوئی اپنے بیان میں بھتیجا کہے، کوئی بھائی کہے، دونوں ہی صحیح ہیں، روایت مختلف ہیں. اب ذرا ساتھ میں رہیے. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. یہ آپ کی بیوی کون سی؟ سارہ، پہلی بیوی دروازے پر کھڑی تھی. قائمتن، دروازے پر ہی ضروری نہیں، مکان میں کھڑی تھی، اس لیے کہ لوگ آئے، مہمان آئے، کھانا پہنچایا تو عورتیں دیکھتی ہیں نا، یہ ایک دستور ہے، دیکھتے ہیں، مردوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. اب جب انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو اجنبی ہیں. تو جب انہوں نے کہا کہ لا تخف، ہم اجنبی نہیں، فضحکت، تو ہنس دی. یہ ترتیب صحیح ہے؟ یہی ترتیب ہے نا، ہنس دی. اب جب ہنس دی، فبشرناہا باسحاق، تو مسکرا دی. تو مسکرانے میں ہم نے اور مسکراہٹ میں اضافہ کر دیا، کہا کہ اے سارہ، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام اسحاق ہوگا، اور یہی نہیں، اسحاق کو بھی لڑکا ہوگا، اس کا نام یعقوب ہوگا. اچھا، اب عبارت پہ غور کیجئے. اب آپ کو تفسیر میں کیا ملے گا کہ انہوں نے لڑکے کی بشارت دی تو وہ ہنسی. عبارت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، عبارت تو ایسے نہیں ہے نا، عبارت تو ایسی نہیں ہے. عبارت یہ ہے کہ وہ مسکرائی. کیوں مسکرائے؟ کہ جنہیں ہم اجنبی سمجھتے تھے، ڈرتے تھے، وہ تو اپنے نکلے. اب جب مسکرائے تو وہ بول پڑے. اچھا، دوسری چیز، بشرناہا کیوں؟ بشر ابراہیم کیوں نہیں؟ ابراہیم کی کیوں بشارت نہیں دی؟ سارہ کو کیوں؟ ابراہیم کے تو بیٹے تھے حضرت حاجرہ سے، بیٹے نہیں تھے کسے؟ سارہ کو، لہذا بشارت کسے دی گئی؟ ٹھیک ہے. اچھا، اب عورتوں کا دستور دیکھیے. جب بشارت دی تو رد عمل اس کا ہوا. کس کا؟ حضرت سارہ کا. کیا رد عمل ہوا؟ عورتوں کی عادت ہے، جب کوئی خوشی کی خبر دے دو تو او ہائے، تو انہوں نے بھی یہ کہا. تو یہ ترتیب صحیح ہے. تو کیا کہا سنیے، یہ نہیں کہ انہوں نے بشارت دی تو ہنسی، نہیں، بشارت دینے کے بعد ہنسی نہیں، بشارت دینے کے بعد جو رد ہوا وہ سنیے. قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب. بولی افسوس، حالانکہ خوشی ہونی چاہے. یا ویلتا، جانتے ہیں نا ویل کیسے وقت میں، تو تعجب ہوا تو بول پڑی. یہ ہے رد عمل بشارت کے بعد. لیکن کیا وہ أألد، اچھا میں بچہ جنوں گی، وَأَنَا عَجُوز، عجوز کسے کہیں گے؟ بوڑھیا، 90 سال کی. وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، یہ میرا شوہر 100 سال کا. صاحب تو ادھر بوڑھیا ادھر بوڑھا اور میں بچہ جنوں. یہ بولی وہ بشارت کے بعد. پھر کیا بولتی ہے؟ ان هذا لشیء، شیء نہیں، تاکید کے لیے. یہ تو عجیب بات ہے، عجیب سی بات لگ رہی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب ترتیب، اب تصویریں کچھ بھی ملے آپ کو، میں نے ایک ترتیب علمی روانی بیان کر دیا. اب جب اس کا یہ رد عمل نکلا بشارت کے بعد تو فرشتے بول پڑے. کیا بولے؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. اتعجبین یعنی ایک عورت کو تعجبین یعنی تعجب کرتی ہے، اور تعجبی
تعجبین تعجب کرتی ہے من امر اللہ اللہ کے حکم سے رحمت اللہ اللہ کی رحمت اس کی برکت علیکم اہل البیت تم اہل بیت پر اب علیہ کی نہیں فرمایا تم اہل بیت پر تو ابراہیم علیہ السلام بھی آ گئے سب آ گئے تو اہل کے معنی کیا یہاں سے معلوم ہوا کہ اہل میں سب سے پہلے بیوی شامل ہے کہ نہیں کس سے کہہ رہے ہیں تعجبین حضرت سارہ سے کہہ رہے ہیں اہل البیت سورہ احزاب میں جائیے وہاں پر بھی یہی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت امہات المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بھی یہی کہا جا رہا ہے تو اس کو نوٹ کر لیں کہ اہل بیت میں صرف لڑکے نہیں آتے لوگ آج کل لڑکوں کو شمار کرتے ہیں یہ میرے گھر والا ہے اور لڑکی ہو تو جانے والی ہو تو پرائی کی دھن ہے ہم لڑکی اور لڑکا بیوی سب سے پہلے بیوی اب سنیے آگے انہو حمید مجید تیرا رب یعنی وہ حمید اور مجید دیکھیے آپ اسماء حسنہ یاد کرتے رہیں گے نا تو معنی ذہن میں مستویر نہیں ہوں گے مستحکم نہیں ہوں گے اب سنیے حمید اور مجید حمید کے معنی کیا تعریف کا سزاوار وہی ہے تعریف کا سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین ہے نا ساری تعریف کا ستائش کا حقدار کون اللہ مگر آپ جب تفسیر پڑھیں گے نا تو آپ کو یہ بھی ملے گا سارا شکر اللہ کے لیے الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ کیا کیا ہے اور مصر ہیں کہ شکر ترجمہ کریں حمد نہ کریں تو اب آپ دیکھیے کسی نے حمد کیا ہے کسی نے شکر کیا ہے تو صحیح کیا یعنی حق کے قریب کیا ہم تو کوشش کرتے ہیں تو سنیے ایک ہوتی ہے حمد کیا مطلب حمد کا تعریف ایک ہوتا ہے شکر شکر کے معنی کیا کوئی احسان کرے ٹھیک ہے نا اور ایک ہوتی ہے مدح تو حمد اور عکس کیجئے مدح تو مدح کے معنی بھی تعریف یہ میں کیوں سمجھا رہا ہوں اس لیے کہ مدح اور شکر کا جامع ہے حمد لہذا حمد کے معنی شکر نہیں ہو سکتے اور مدح بھی نہیں ہو سکتے دونوں کا خلاصہ ہے وہ کیسے مدح کسے کہیں گے مدح کے معنی کسی کی تعریف کرنا حمد کے معنی بھی تعریف کرنا لیکن مدح کے معنی کیا تعریف کرنا چاہے تعریف جو آپ کر رہے ہیں صفات قلابہ جما دیا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا اور اس میں ایک بھی وصف نہیں اسے کیا کہیں گے مدح اچھی مثال بھائی بیوی ناراض ہے تو آپ نے اس کو منانے کے لیے تجھ سے بہتر کوئی نہیں چاند سے بھی تو خوبصورت کلابہ باندھ لیا تو راضی ہو گئی اب بتائیے کہ یہ صفات اس کے اندر ہے نہیں اس کا نام کیا مدح شعراء کسی امیر کی پہلے تو حکماں تھے نا مدح اس کو مدح ہے کلمات مدیحہ حمدیہ نہیں دیکھو حمد خاص کس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو مدح میں یہ خاصیت ہے کہ اس میں صفت ہو یا نہ ہو آپ مدح کرتے رہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس سے بڑھ کر آتا ہے شکر میں آپ نے کسی کا شکریہ ادا کیا تو شکریہ میں یہ ہوتا ہے مدح آپ نے تعریف کی تاکہ کچھ دے دیں تو کچھ عطا کرنے سے پہلے مدح اور عطا ہونے کے بعد شکر فرق ہوا تو ہم تو اس کے علاوہ اور ہے ہم تو ان ساروں کی جامعیت ہے دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین رب مالک یوم الدین ایاک نعبد ہر چیز کا خلاصہ کیا ہے حمد تو حمد سب سے بڑھ کر ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان اس طریقے سے دعا ہے تو حمد سب سے بڑھ کر جامع لفظ ہے مجید مجید کے معنی کیا ہم پڑھتے قرآن مجید ہے نا ذو العرش المجید بل هو قرآن مجید قاف والقرآن المجید تو مجید کے معنی کیا بلند
ہے نا، قرآن مجید بہت بلند ہے، ذو العرش المجید، بہت بلند عرش کا وہ مالک ہے، قاف والقرآن المجید، تو اتنا کافی ہے۔ تو حمید اللہ کی صفت اور مجید اللہ کی صفت، یہ صفات کے متعلق اس کو آپ ذہن میں رکھیے۔ اب پھر قصہ سنیے، بات چیت ہوئی فرشتوں کے درمیان، تو بشارت بھی مل گئی، تو تھوڑی سی گھبراہٹ دور ہو گئی، ہے نا۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں، فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ۔ پہلے بتلا دیا کہ ہم لوط کے پاس جا رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ کسی مہم میں، تو معلوم ہوا کہ اپنے ہیں جی۔ اب بشارت ملی، اب پوچھ دیا کہ وہاں کیوں جا رہے ہیں، وہاں کس مہم میں، کیونکہ فرشتے جب کسی بستی میں جاتے ہیں تو کوئی مہم کے تحت جو تاریخیں چلی آ رہی تھیں، یا عذاب یا انخلا نبی کا، تو رو گھبراہٹ دور ہو گئی، وجاءت البشریٰ، بشارت بھی ملی، یجادلنا، ہم سے بحث کرنے لگے، فی قوم لوط۔ وہ کیا بحث، وہ تو سمجھ گئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں مومن بھی ہیں، اس میں پیغمبر بھی ہیں، اس میں میرا بھتیجا بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم لحلیم، بردبار، اواہ، نرم دل، منیب، رجوع کرنے والا۔ یہ کس کی صفاتیں آئیں؟ ابراہیم السلام بڑے بردبار تھے، نہیں چاہتے تھے کسی پر عذاب آئے، نرم دل تھے اور رجوع کرنے والے تھے اللہ کی طرف۔ تو ہم نے جواب دیا، یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربک وانهم آتیہم عذاب غیر مردود۔ اے ابراہیم، اسے چھوڑ دو، اعرض عن هذا، اس میں مطلب انہو، اس لیے کہ تیرے رب کا حکم آ چکا، جاء، ابھی اپنے اصلی معنی میں، اور جب تیرے رب کا فیصلہ ہو جاتا ہے اسے کوئی رد نہیں کر سکتا۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ، اور ان پر عذاب آئے گا، غیر مردود، جو ٹل نہیں سکتا۔ یہ جواب ملا، اس لیے اب ان چھوڑ دو، اعرض، اب بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ فرشتے بھیج دیے گئے، اب وہ واپس نہیں ہو سکتے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيبٌ۔ ہمیشہ یہ دو قصے ساتھ میں آتے ہیں، اس لیے کہ عراق سے نکلے تھے تو یہ فلسطین میں رہے ابراہیم، اور ان کو قوم لوط اس قوم کی طرف بھیج دیا۔ تو سنیے، اب یہاں سے نکلے وہ، جاءت رسلنا لوطن، پہنچے کہاں؟ لوط علیہ السلام کے پاس، کیسی شکل میں؟ مہمان آئے، تو وہاں پر اب سلام وغیرہ کا ذکر نہیں، تو مہمان کو دیکھتے ہی سیء بہم، دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے سلامن سلامن اور ضیافت شروع کر دی، اور یہ دیکھتے ہی سیء بہم، تنگ دل ہوئے، تنگ دل، او دل سکڑ گیا اللہ مہمانوں کو دیکھ کے۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، ترجمہ کیا کیا ابن جریر نے؟ ضاقت نفسه غمّا، یہاں تنگ دل ہوئے اور غم کی وجہ سے ناراض بھی ہوئے، تو دونوں چیزیں ہوئی۔ پھر بول بھی پڑے، هَذَا يَوْمٌ عَسِيبٌ، یہ تو بڑا کٹھن دن ہے۔ اللہ ایسا کیوں؟ کیا بات ہے؟ کس کا ڈر انہیں؟ تنگ دل اس لیے ہوئے کہ اس بستی کی عادت تھی کہ کہہ دیا تھا کہ اے لوط، خبردار کسی مہمان کو اپنے یہاں ٹھکانہ دو، تمہارے ٹھیک ہے، تم تو پردیسی ہو،
عراق سے آئے ہو، یہ مہمان ہمارے، آپ کے نہیں۔ ہاں آپ کا بھائی بھتیجا کوئی آئے تو ٹھیک ہے، لہذا مہمان ہمارے۔ پھر مہمانوں سے کیا کرتے تھے؟ بدفعلی، کوئی بھی راہ گزر ہو تو پکڑ لیتے تھے، بس بدفعلی کر کے انہیں چھوڑتے تھے، اور انہیں سخت منع کر دیا کہ تمہارے یہاں نہیں آ سکتا۔ اب بتائیے تنگ دل ہوں گے کہ نہیں؟ تنگ دل ہوئے، اور مہمان آئے تھے ان کے یہاں، اور غم بھی محسوس کیا اور بول بھی پڑے ہاذا یوم عسیب۔ اتنے میں کیا ہوا؟ ابھی تو گھر میں داخل کیا ہی تھا یا کر رہے تھے، سنیے، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ۔ اللہ، قوم بھاگتے ہوئے آئی، خبر پہنچ گئی نا کہ جوان لڑکے آئے، یہ اسی کے طلبگار رہتے تھے، کون آیا اور جھپٹ لیا، دوڑتے ہوئے آئے الیہ، لوط علیہ السلام کے پاس۔ ان کی خاصیت وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی پہلے سے عادت تھی کس کی؟ بدکاری کی، بدفعلی کی۔ اب جب آئے تو لوط علیہ السلام پکار اٹھے، یا قومی، یعنی یا قومی، اے میری قوم۔ قوم کیوں؟ حالانکہ یہ پردیسی تھے، چونکہ وہ ان کی ہدایت کے لیے آئے تھے، لہٰذا بمنزل باپ کے تھے، اس قوم ساری ان کی۔ ہؤلاء بناتی، یہ میری لڑکیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاک ہیں، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، تم میں ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں؟ رشید، اچھا کیا مطلب کہ ہؤلاء بناتی؟ مطلب یہ نہیں کہ یہ میری لڑکیاں لے جاؤ، نہیں، گاؤں کا جو رئیس ہوتا ہے، ساری لڑکیاں گاؤں کی اس کی لڑکیاں، بمنزل باپ ہوتا ہے وہ، بمنزل ہادی۔ تو یہ تو نبی تھے، مطلب یہ کہ یہ جو گاؤں میں جتنی لڑکیاں ہیں، ان لڑکیوں جو تمہارے پاکیزہ، ان سے نکاح کر لو اور شادی کر لو، یہ کیا تم نے، یہ مطلب تھا۔ اور اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کو ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو، اس لیے کہ مہمان کا اکرام کرنا، کیا تم میں اتنا بھی کوئی سمجھدار آدمی نہیں؟ اب ان کا جواب دیکھیے، سنیے، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ تیری لڑکیوں میں ہمیں کوئی حق نہیں، ہم تو ان کو چاہتے نہیں، ہم کیا چاہتے ہیں تم اچھی طرح جانتے ہو۔ یہ جواب دے دیا، اور وہ تو جانتے تھے، اسی لیے تو تنگ دل ہوئے اور غمگین ہوئے۔ اب کیا ہوگا؟ گھر کے اندر یہ داخل ہوئے، دروازے کے پاس لوط علیہ السلام ہے، سامنے قوم کھڑی ہے، تو قوم، دو تین آدمی تو نہیں تھے، قوم دروازہ بند کرنے نہیں دے رہے ہیں، بند کر کے بھی کیا توڑ دیں گے دروازہ۔ تو سنیے، قال لو ان لی بکم قوة، قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید۔ آہا، بے بسی، گھر میں مہمان، قوم باہر، دروازہ بند کر نہیں سکتے، کھینچ رہے ہیں، کر دیا تو توڑ دیں گے۔ بے بسی کے عالم میں دیکھیے کیا کہتے ہیں، ان لی بکم قوتن، کاش کہ میرے پاس قوت ہوتی اور تمہیں میں روک دیتا، مگر قوت تھی نہیں تھی۔ دوسرا، او آوی، پناہ لیتا، الی رکن شدید، کسی مضبوط جگہ کی۔ کیا مطلب؟ یہ تھے پردیسی، نہ کوئی تھے نانا، نہ کوئی تھے دادا، انسان پناہ کہاں لے گا؟ اپنے گھر کے بڑے کے پاس، کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے تو چلے جائے، ٹھیک ہے، یا کوئی گھر کا پٹیل
مگر تم خود پردیسی، کوئی نہیں، اجنبی، تو بول دیے۔ تو یہ ظاہری اسباب کہ اب کیا ہوگا اور میری مدد کون کرے گا، تو اس کو آپ کیا سمجھیں گے کہ ظاہری، یعنی انہوں نے یہ ظاہر کی امید کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی میرے پاس قوت یا کوئی پناہ گاہ تو میں ان سے مدد حاصل کرتا، لیکن یہ کون سی مدد تھی؟ وہ غیبی مدد نہیں۔ اسی چیز کو سمجھ نہیں رہا ہمارے یہاں لوگ۔ ہمارے یہاں اب دیکھیے کہ کوئی سبب نہیں تو مردوں کو یا زندے کو پکارتے ہیں، اور وہ ہزاروں میل دور سے وہ مدد کہاں سے کریں گے؟ یہ تو شرک ہے۔ لیکن ظاہری طور پر آپ کسی بڑے کے یہاں جائیں تو یہ استعانت یہ جائز ہے۔ تو بہرحال یہاں تک معاملہ آیا، تو اب سنیے انہوں نے کیا جواب دیا۔ فرشتوں نے جب دیکھا کہ یہ دونوں میں یہ مقابلہ ہو رہا ہے تو اب فرشتے بول پڑے، قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا يلتفت منکم احد الا امرأتک انه مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب۔ اب فرشتے بول دیے کہ لوط ہم تو تیرے رب کے فرستادہ ہیں، لن یصلوا الیک، وہ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ اب اطمینان ہوا۔ اب ہم تاریخ میں نہیں جاتے، جب یہ فرشتے ہیں تو کسی کی کیا مجال کے اندر آئے، ساری قوم کو بھی دھکا دے سکتے ہیں، خالی ایک پر مار دے تو اندھے بھی ہو سکتے ہیں اور دور بھی، بات ختم ہو گئی۔ اب اس میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں کہ دھکا دیا یا آنکھوں میں دھول جھونکا، بہرحال یہ پہنچ نہیں سکتے۔ البتہ آپ ایک کام کرو، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، اسری یعنی رات، اسرا ہے نا، اسرا دوسری سے ہے، بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ من، رات کے کچھ حصے میں، یعنی جب رات کا کچھ حصہ باقی رہے نکل جاؤ صبح ہونے سے پہلے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ کیا مطلب پیچھے مڑ کر؟ آپ کو حکم ہے آپ اور آپ کے جو بھی ساتھی ہیں نکل جائیے۔ اب جب بستی پر عذاب آئے گا، چیخیں گے چلائیں گے، آواز ہوگا، تو ان کی مرود میں پیچھے نہیں دیکھنا۔ کیا مطلب پیچھے نہیں دیکھنا؟ کہ جب پیچھے عذاب آئے گا، پتھر گریں گے، لوگ مریں گے، تو آپ ان کی حفاظت میں وقت ضائع نہ کریں، نکل جائیں، مڑ کر ہی نہیں دیکھنا، بس نکل جائے، چاہے کتنی ہی چیخ پکارو، یہ مطلب۔ لیکن استثناء کر دیا، الا امرأتک، ہاں آپ کی جو بیگم ہے نا وہ اس میں شامل ہے، وہ ان کے ساتھ شامل ہوگی۔ انہ مصیبها ما اصابهم، جو عذاب ان پر آنے والا وہ اس پر آئے گا۔ اور سنو، ان موعدهم الصبح، ان پر یہ عذاب صبح ہی آنے والا ہے۔ الیس الصبح بقریب، صبح تو بہت نزدیک ہے، نکل جاؤ۔ اب الا امرأتک، سورہ تحریم میں پڑھیں گے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، دو بیویوں کی مثالیں دی ہیں کافروں کے لیے۔ کان تحت عبدین من عبادنا صالحین، نیک بندوں کے ماتحتی بیویاں تھیں۔ فخانتاہما، خیانت کی دونوں کی۔ فلن یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو دونوں کچھ بھی کام انہیں بچا نہیں سکے۔ دیکھیں یہ، لیکن خیانت کا ہے کہ اس کو بھی سمجھیے کہ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، عقیدے والی بات ہے یہ۔ خیانت تو عام طور پر لوگ کچھ اور ہی سمجھتے ہیں نا، یہ وہ خیانت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ کوئی نبی رسول، اس کی بیوی تو تھی، ہے کافرہ، لیکن زنا کی خیانت نہیں ہو سکتی۔ سمجھ رہے ہیں نا اس چیز کو؟ یہ وہ خیانت نہیں، یہ ناممکن۔ تو پھر خیانت کون سی؟ خیانت یہ کہ جب کوئی جو باتیں یہاں ہوتی تھی قوم کو پہنچا دیتی تھی، مطلب وہ بیوی تو ان کی تھی مگر قوم اپنی قوم کے ساتھ تھی، یہ وہ خیانت ہے۔
لہذا اس کو ذہن میں رکھیے، ورنہ پھر کہیں غلطی سے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کیونکہ اپنے نبی اپنے رسول کے ساتھ، تو اس سلسلے میں بالکل پاکیزگی، اور خیانت یہ دوسرے کام کی، تو وہ نکل گئے۔ اب سنیے، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ اب یہ نکل گئے، وہ پیچھے رہ گئی، ان کے ساتھ میں پتھر لگ گئے اسو۔ اب اس کی شکل بتلا رہے ہیں، تصویر کسی، جب ہمارا حکم آیا جعلنا عالیہا سافلہا، بستی کو الٹ دیا، وامطرنا علیہا حجارتن، اور پتھر بھی برسائے۔ پتھر کیسے تھے؟ سجیل، تہبتیں، منضود، اور مسومتن عند ربک، ہے نا، مسومتن منضود، تو تہبتیں تھے اور لگنے جیسے سے ان کو جو ان کو ہلاک کرنے والے تھے، اور نشان زدہ تھے۔ کیا مطلب نشان زدہ؟ وہ پتھر آ رہے ہیں، تہبتہ، منضود اور نشان زدہ، اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیے بستی ہے، بستی میں ہر فرد موجود نہیں رہتا ہے، کوئی اطراف کی بستیوں میں جاتا ہے، لیکن اس بستی پر اللہ کا جب حکم آیا، لہذا پتھروں پر بھی نشان زدہ تھے، منضود تھے، تہبدہ بھی تھے اور نشان زدہ بھی تھے، کہ وہ بستی میں جو گیا ہوا ہے اسے بھی جا کر لگے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بستی پر تو عذاب آیا اور وہ بچ گئے؟ نہیں، یہ اللہ کی گرفت ہے۔ کس کی؟ اللہ کی۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا کی حکمرانی اگر نیت کر لیتے ہیں کہ فلاں قلعے میں حملہ کر دیا جائے، ان کے بس کی بات نہیں کہ ساروں کو ماریں یا ساروں کو پکڑیں، یہ صرف وہ اوپر والی ذات ہے کہ پتھروں پر بھی نشان یہ ہے۔ تو سوچتے ہوں گے نا کہ نشان کا ہے، کہ نشان لگائے ہوئے، نہیں، ہر ایک پتھر کو پتہ ہے کہ کسے لگنا ہے۔ تو مسو عند ربک، وہ اچھا، وما ہی من الظالمین ببعید، کیا مطلب وما ہی؟ مطلب یہ بستی ان قریش ظالموں سے دور نہیں، یہ بھی صحیح ہے۔ یہ کنکریاں نشان لگائے ہوئے اور تہبتیں، ان قریش پر عذاب آنا بھی کوئی مستبعد اور بعید نہیں، دونوں معنی صحیح ہوئے چیز۔ اب ایک لغت بتائے دیتا ہوں، سنیے گا۔ حجارۃ من سجیل، کیا مطلب سجیل؟ الم تر، ہے نا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کیا مطلب سجیل؟ سجیل ہمارے یہاں کے لوگ تو سب جانتے ہیں، سجیل یعنی نکاح نامہ، ہے نا، نکاح کے اوپر لکھا رہے گا سجیل، تو اس فرق کو سمجھیے گا۔ سجیل کے معنی نکاح نامہ نہیں، سجیل کے معنی کیا؟ مٹی سے بنی ہوئی کنکری، یہ ہے سجیل۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ جو پرندے جو آئے تھے نا گول کے گول، وہ کون سی کنکری؟ کوئی پتھر کی نہیں، وہ تو سجیل یعنی مٹی کی ٹھیکری جیسی لائے تھے، اور یہ منضود تہبتیں، پھر مسومتن، تو وہ لگتی تھی اسے ہلاک کر دیتی تھی۔ پھر یہ سجیل کو نکاح نامہ میں کیسے لکھنے لگے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نطوی السماء، ہم آسمان کو لپیٹیں گے، کطی السجل، کیا ہے؟ سورہ انبیاء، کطی السجل، تو وہاں یعنی ہے، تو سجل کے معنی کیا؟ دفتروں کا تومار، یہ دفتر، یہ ہے، یہ سجل، تو سجل نامہ کیا ہے؟ سجل نامہ یعنی کیا؟ سجل نامہ یعنی لکھنے کا نامہ، دولہا دلہن کا نام۔ بہرحال یہ لغت ہے اور یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں، ورنہ مشکلیں تو ان الفاظ کو یاد رکھیے اگر آپ سے ہو سکے، چونکہ لوگ اب عربی فارسی سے تو دور ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کی اصلاح کر دو حوالے کے ساتھ، یہ الم تر میں اور سورہ انبیاء میں۔ تو یہ قصہ ہوا۔ اب جو ہمارا قصہ شروع ہو رہا ہے مدین کا،
تو ہم سوچتے ہیں کہ یہیں پر اکتفا کریں. پھر یہ قصہ جو ہے فرعون کے ساتھ تقریباً 99 آیت تک، تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اور کچھ مسائل ہمارے حج کے، تو آپ نے دیکھا کہ یہ قصہ اس میں کس قدر عبرت ہے، اور یہ کئی جگہ پر ایک قصہ بار بار آتا رہے گا، لیکن ہر جگہ پر اس کی مناسبت، اس کے تقاضے، اس کا سیاق و سباق علیحدہ رہے گا. پھر ہجر میں پڑھیں گے اور کئی جگہ پر پڑھیں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ، اصل بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے آپ اس میں لگے رہیں گے تو لغت بھی ملے گی، معانی مفہوم بھی ملے گا، تفسیر بھی ملے گی. اب رہا سوال، دیکھیے اصل مجھے افسوس یہ ہے کہ اکثروں کے پاس ایک تفسیر رہتی ہے. آپ جب جائیں گے، اب انسان کتنی تفسیریں خریدے، اب جب وہ تفسیر پڑھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی سمندر ہے. تو میں نے آج بتلا دیا کہ تفسیری بھی اختلاف ہے، اور اختلاف کیوں ہے وہ بھی بتلا دیا. تو یہ انسان ہے، تو ایک تفسیر سے، یہ تو میں کہتا ہوں کہ 3 رکھیں، مگر 3 سے بھی کام نہیں چلے گا، مگر بجائے ایک کے 3 تو رکھیں تو کچھ تو اندازہ ہو جائے گا ترجمے میں. اور انہوں نے جو محنت کی بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ ہر ایک انسان ہے، وہ جستجو کرتا ہے، محنت کرتا ہے. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان محنت کرتا ہے، حاکم ہے، مفتی ہے، تو یا تو صحیح بات تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا. اب جب صحیح بات تک نہیں پہنچا تو محنت تو کی نا، اس کا تو ثواب ملے گا، اور اگر صحیح بات تک پہنچا تو اسے 2 اجر ملیں گے. اب یہ ہمارے یہاں ہم لوگوں پر افسوس ہے. یا ویل، یہ حدیث موجود ہے، اور یہ بھی حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چاپلوسی زبان سے کسی کا حق اپنے حق پر کر لے اور میں اسے دے دوں، تو اسے معلوم ہونا چاہیے میں ظاہر پر حکم کرتا ہوں، باقی وہ نار کھا رہا ہے. نبی ایسا کہتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ ہم جو مسائل بھی بتائیں گے اس میں یہ چیزیں ہونے والے ہیں، تو کسی کو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ یہ آخری حرف ہے، ہاں اس میں غلطی کا احتمال ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ یہ فیصلوں میں، فتاوے میں غلطی کا احتمال ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم حق کے قریب کیا ہے اور ترتیب سے کیا سمجھ رہے ہیں. اب جیسے کہ آج میں نے بتایا کہ بھائی پہلے تو وہ ہنسی، تو کیوں ہنسی؟ پھر بشارت ملی، تو بشارت لینے کے بعد اس کا رد عمل کیا ہوا؟ اب ہم آنکھ بند کیے پڑھ رہے ہیں کہ اس کو بشارت ملی تو وہ ہنسی، اور پھر یہ کیا، یہ یا ویل تھا کیسے؟ پھر یہ افسوس. تو اس کا خیال رکھیے گا. اور اصل یہ ہے کہ ہم محنت کریں. اگر یہ چیز آ گئی ہم میں کہ اختلاف رہے گا، فقہ میں اختلاف ہے، تفسیر میں اختلاف ہے، اور پڑھنے میں اختلافات ہے، لیکن یہ سب جو ہے محنت کر رہے ہیں. یہ چیز اگر ہمیں آ جائے تو آج یہ افراتفری و نفرت یہ ختم ہو جائے اور اسلام کو کچھ قوت بخشے. لیکن سوال یہ آتا ہے قرآن کی طرف رجوع ہی نہیں ہو رہا ہے. قرآن کا درس یعنی کیا؟ تو آج آپ نے دیکھ لیا. اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارة من سجیل منضود مسومة عند ربک وما هي من الظالمین ببعید. جی درس سے کچھ سوال ہے تو پوچھیے، تو پھر بعد میں کچھ مسائل پیش کرتے ہیں. کوئی ہے چیز تشنگی رہ گئی ہے، پوچھنا ہے؟ جی ہاں جی 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 ہاں. سوال کیا ہے ان کا؟ چونکہ وہ یوٹیوب والے پھر شکایت کرتے ہیں. سوال ان کا یہ ہے کہ ایک بیوی جن کے بچہ ہو چکا تھا حاجرہ، تو مکہ میں جب چھوڑ دیے تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس نے بھی تو سوال کیا نا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے. اور اس نے کیا سوال کیا؟ ان ھذا لشیء عجیب. تو تقریباً سوال تو ایک ہی جیسا ہے نا.
چونکہ وہاں پر اس میدان صحرا میں وہ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کس کے سہارے؟ جب انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے سہارے تو وہ بالکل تسلیم اور رضا میں کے میدان میں داخل ہو گئی۔ اچھا یہاں سوال ایسا نہیں ہے، چونکہ یہ تو پہلی ہے، سارا جو ہے نا پہلی ہے، یہ بات نہیں کہ ان کے فطرت میں کیا ان کے ایمان میں کوئی نقص ہے، چونکہ نبی کی بیوی ہے پھر انہیں کہا جا رہا ہے کہ اہل البیت، لہذا یہ بات نہیں ہے، لیکن ہر ایک کا ایک مزاج الگ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیگمات کو آپ لیجئے تو مزاج میں فرق ہے، تو بس یہ مزاج کا فرق، اور یہ فوراً بول پڑیں کہ یہ کیسے۔ اچھا دوسری چیز، اس سوال میں آپ کو تقویت ملے گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تو پوچھا گیا کہ کیا تم ایمان نہیں لاتے، تو بولے نہیں، ولیکن لیطمئن قلبی، جواب ہے نا۔ تو یہی چیز یہاں پر کہ ایسا نہیں کہ ایمان نہیں تھا، نہیں، لیطمئن قلبی، تو ایسی کوئی بات نہیں، دونوں پر کوئی ہمیں یعنی فطرت وغیرہ ایسی بات نہیں ہے۔ ایک انسان کی خصلت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم بھی خود اطمینان قلب چاہتے تھے، اور یہ ہمیں حق ہے، ہمیں بھروسہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ساتھ کرم کریں گے۔ دیکھیے ہم بھی آج خوفزدہ ہیں کہ ہمارے ساتھ جان کھونے کے وقت کیا ہوگا، ہے نا۔ تو ایک انسان ہے، انسان کے ناطے یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اطمینان حاصل کرے۔ چلیے ماشاء اللہ، اور کچھ؟ جی ہاں کہیے، کہیے، آپ فارغ ہو جائے پھر۔ ہاں جی ہاں 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 ہاں، مطلب آپ کا سوال یہ کہ آپ یعنی بالکل ہائی لیول کا گوشت پیش کر رہے ہیں۔ ہاں جی 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 ہاں ہاں، گھر میں تھا۔ ہاں تو یہ ہے نا، اصل میں ان کا سوال جو ہے نا، آپ مہمانوں کے لیے یہ کہاں سے لکھا ہوا ہے کہ آپ دال چٹنی پیش کریں مہمانوں کو؟ ایسا نہیں ہے۔ ہاں اچھا، خود کی بھی نہیں، ہاں خود کے لیے ہی تھا، ایسا کہیں نہیں ہے۔ یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے جو انہوں نے پھیلایا ہے کہ دال چٹنی کھائیں بھائی اللہ جبکہ میں نے کیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اظہار کرو تو اللہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے تو اچھے کھانے کھائیں مرغن، اور کھلائیں، کھاتے رہیں کھلاتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ سوچ کس کی ہے؟ یہ صوفیوں کی دی ہوئی سوچ ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، ماشاء اللہ۔ تو یہ سوال کو بھی دہرا رہے ہیں چونکہ کافی شکایتیں آتی ہیں۔ واضح ہوا؟ ٹھیک ہے، اور کہیے، جی کہیے آپ۔ اور کوئی کہہ رہے تھے نا؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی انہوں نے جیسا 90 ایئرز میں انہوں نے کہا اچھا کہ بوڑھی ہو گئی، ہاں ٹھیک ہے، تو ہم کو یہ بتاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پیروں پہ اتنے بڑے نشان ہیں، تو اس زمانے میں اونچے لمبے 40 فٹ کے ہوتے تھے، اور جی جی 100 سے ہزاروں سال کی ان کی عمر ہوتی، جی جی، یہ تو صرف 90 سال میں بتا رہے ہیں کہ میں بوڑھی ہو گئی۔ نہیں وہ ان سے پہلے، وہ جو 1000 ہے نا وہ ان سے پہلے، حالانکہ اللہ کے رسول سے 40 پیڑھی پیچھے۔ جی 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 ہاں، مطلب ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں وہ 1000 جو اس کے پہلے تھے، اب اس وقت کی عمریں یہی تھی، اور پھر وہ جو لفظ ہے نا شیخہ، شیخہ، شیخہ یعنی کیا؟ بوڑھا، یعنی بال سفید ہوئے، تو بال سفید ہوئے یہ علامت کس کی ہے؟ بوڑھے پن کی۔ دوسرا یہ، اور 90 سال کی جو عمر تھی نا تو یہ بچے ہونے کی نہیں تھی، بچے ہونے کی ایک عمر ہوتی ہے 25 سے لے کے 60-70، وہ عمر ہو چکی۔ جی کہیے۔ لوط علیہ السلام اللہ کے رسول کی تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس میں سے تھے نا، ہاں جی، تو لوط علیہ السلام ادھر سیم ٹائم پہ تھے، مطلب وہ یہ اس میں تو یہ نہیں، یہ چونکہ فلسطین میں تھے نا تو یہ یہاں محنت کریں، فلسطین تو کافی بڑا وسیع ایریا تھا نا، اس لیے ان کو اس طرح بھیج دیا۔ یہ ان کی نسل میں سے نہیں ہے نہیں نہیں، ان کے نہیں علیہ السلام۔ نہیں، یہ تو عراق سے ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے گئے تھے، سمجھ رہے ہیں نا، اس لیے تو منائی تھی نا، وہ پردیسی تھے نا۔ پردیسی کا مطلب وہ باہر سے آئے ہوئے، تو کہاں سے آئے ہوئے تھے؟ عراق سے۔ اب جب فلسطین چلے گئے تو 2 کی تو ضرورت نہیں، ایمان لے آئے تھے، تو اللہ کے حکم سے انہیں وہاں بھیج دیا کہ اس بستی پر آپ کام کریں، کافی دور۔ بستی کا نام تو اب وہ نہیں عراق کا حصہ نہیں ہے یہ، جو بالکل جو جسے کیا کہتے ہیں ریڈ سی، جی 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 ریڈ سی، ڈیڈ سی اور ریڈ سی، جی 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 جی۔
तो अब भी है वहाँ शायद, तो पानी सिया है या क्या है, लोग देखते आए पानी हैं सिया नहीं है, जी। पानी तो जैसा बस को नाम रखा है डेढ़ सिया ने। हाँ, इसलिए कि उसमें मछलियाँ नहीं है, जी जी हाँ, मछलियाँ नहीं, जी। तो कहाँ से? अच्छा कोई जानदार जी चीज़ नहीं जी। होती। अब तो इसीलिए कहा जा रहा है ना कि तुमसे दूर नहीं है। तो जी, अब क्या है, आजकल के हालात ऐसे हैं, वरना ये सियाहतें और सैर और तफरी पहले हुआ करती थी, अब तो मसाइल हो गए ना। क्या? यहाँ मेडिकल शॉप से वो मिलता है डेड सी सॉल्ट बोल, अच्छा अच्छा तो वो दर्द वगैरह के लिए इस्तेमाल करना अच्छा अच्छा, बहरहाल वो क्या है तो फायदा दे डेड सी सॉल्ट मिलता है यहाँ। जी जी हाँ अच्छा, वहाँ जो गए हैं वो जानते हैं। नहीं, वो नमक तो इतना हाँ तो नमक ज़्यादा हो गया। डूबेगा नहीं ना। अच्छा तो डूबेगा कहाँ से? उसकी डेंसिटी बहुत ही हाँ heavy हल्का, मीठे पानी में आदमी ज़्यादा फ़ौरन जाता है, क्योंकि जब तैरने वाले हैं ना तो खारे पानी में सीखेंगे तो जल्दी तैरना सीखते हैं, और मीठे पानी में बहुत कम। चलिए, और कोई सवाल नहीं है ना, तो कुछ मसाइल बता दें। जी देखिए, हज अभी हज से फारिग हुए हैं, क्योंकि वो असल में गलत फहमी कहाँ होती है, कुछ लोग अपनी तरफ से कियास कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर जो ख़ास यहाँ जो मसला है ना कि जिद्दा मीकात के अंदर है, बाहर से मिकात शुरू होते हैं, तो प्लेन से आने वाले जानते हैं जब वहाँ पर जब लाल सुर्ख बत्ती लगती है तो वहाँ से मिकात शुरू होती है, उसके पहले ऐलान होता है। अब वो लोगों को गलत फहमी हुई, चूँकि आप मिकात में हैं तो आपको तवाफ़ विदा की ज़रूरत नहीं, तो या क़ियास करते हैं ना, तो उसके लिए कोई दलील होनी चाहिए ना। दलील ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपका आखिरी अमल क्या है? तवाफ़ विदा। अच्छा, अब आखिरी अमल किसके लिए? मक्का वाले इससे खारिज हैं, क्योंकि विदा यानी कि आप जा रहे हैं, जैसे आप यहाँ मकान से निकल रहे हैं, अच्छा जी सलाम अलैकुम साहिब खाना को, तो आप निकल रहे हैं ना, विदाई सलाम, एक इब्तिदाई सलाम और एक विदाई सलाम, ये मुराद है और कुछ नहीं। हम आने के बाद मिलते हैं और जाते वक्त मिलते हैं, बस। तो जो शख्स जिद्दा में रहता है वो कभी अपने आप को ये कहता है कि मैं मक्का में रहता हूँ? नहीं, वो जिद्दा में रहता है, लिहाजा उसको चाहे कि तवाफ़ विदा करके आए। और आखिरी अमल है तवाफ़ विदा। तो उस सिलसिले में अब चूँकि आजकल इतनी वो गाड़ियाँ कुछ बाहर से चली आती हैं, तो ये फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी चूँकि आप यहाँ पर आए, अगर वो ताइफ चला गया, मदीना चला गया, तो उस पर तो दम आता है, इसलिए कि वो तवाफ़ विदा करके वो निकल गया। मगर चूँकि मीकात के अंदर है तो जाके वापस आके कर आए, ये सहूलत है बस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो विदा तवाफ़ विदा न करे। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, उनकी किताब में लिखा है कि तवाफ़ विदा की ज़रूरत नहीं, वो नहीं करते हैं, बहरहाल वो जाने। अच्छा, दूसरी चीज़ बाल का काटना, ये भी एक मसला अजब निकला है कि जिद्दा में आके बाल काट सकते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे तकबीर तहरीमा नमाज में इंसान दाखिल होता है, सलाम से खारिज होता है, तो एहराम से दाखिल हुआ और बाल काटने से खारिज होता है, तो उसका रुकन हुआ। अब वो आप किताबों में देखते हैं फ़र्ज़ है, वाजिब है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वाजिब भी फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ भी फ़र्ज़ है, कोई फ़र्क नहीं है। अगर आपने बाल नहीं काटे तो आप एहराम से नहीं निकले। अच्छा, आपने बाल काट दिए और एहराम ही पहने हुए हैं, तो आप मुहरिम है, मुहरिम नहीं हैं, तो वो तो वहीं होना चाहिए। तो यहाँ कैसे वापस आते हैं? यानी एहराम बांध कर गए, उम्रा कर लिया और एहराम की सूरत में लब्बैक किसे कहने आ रहे हैं? तो ये बहुत यानी समझ जो है ना, ये क़ियास की, और अक्सर उलमा का फतवा है कि उन्हें वहीं बाल काटना चाहिए, यहाँ ना आए। अलबत्ते अगर कोई भूल कर आ गया, अगर कोई भूल कर आ गया तो जहाँ याद आए फ़ौरन बाल काटे, तो उस पर दम नहीं आएगा। याद आ गया वो मैंने बाल नहीं काटा, 3 दिन के बाद फ़ोन करते हैं, अब उन पर दम लागू होता है। तो फ़ौरन, अब फ़ोन कई हैं, एक ही फ़ोन नहीं, कितने उलमा बैठे हुए हैं, तो फ़ोन कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा ना, अरबी भी हैं और दूसरे भी हैं, तो इसका ख्याल रखा जाए। और एहराम बांधने का भी सवाल, तो जो इंसान जिद्दा में है, मान लीजिए कि ये मीकात हैं जो उस पर से गुज़रे, अब हम तो गुज़र चुके हैं पहले, तो जो जहाँ है वो उसकी मीकात है। अच्छा देखिए, ये क़ियास अब बाल काटने के, वो नाखून कतरवाना, जो को कुर्बानी के जो करना चाहता है चांद रात से वो नाखून न काटे, है ना। लेकिन एक शख्स का इरादा ही नहीं था, उसने 5 को इरादा कर लिया, पैसे मिल गए, तो 5 से उसकी चांद रात है, ये क़ियास सही है। तो सारे क़ियास सही नहीं होते, तो क़ियास के लिए भी कोई पुख्ता दलील चाहिए। अच्छा, फिर एक मसला और है, मैं अक्सर बतला दिया था मैंने कि अगर लोग ये सोचते हैं कि 10 को ही जाकर
طواف زیارت کرنا چاہے تو اس کے لیے سہولت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 10 کو کیے تھے. اس کے بعد جو 3 دن آپ مکہ نہیں گئے، کون سے 3 دن؟ 11 12 13 مکہ نہیں گئے. مگر ہمارے لوگ مکہ نماز اس لیے 11 کو بھی جاتے ہیں، 12 کو بھی جاتے ہیں، بیچ میں جمعہ آئے تو جمعہ حرم میں پڑھتے ہیں، جبکہ حاجی کو چاہے کہ مینا میں رہے 3 دن 11 12 13. اور اگر وہ نہیں جا سکا تو 11 کو جائے، 12 کو جائے، 13 کو جائے. اب اس کے لیے ایک سہولت ہے، اگر وہ 12 کو کنکری مار کر چلا گیا یا 13 کی کنکری مار کر چلا گیا، اب اس کا کوئی کام باقی ہے نہیں. اب وہ طواف زیارت کرے گا، صحیح کرے گا، طواف ودا کی ضرورت نہیں. واضح ہوا مسئلہ؟ چونکہ اب اس کا کوئی عمل باقی نہیں ہے. اب وہ بیچارہ کمزور ہے تو وہ رکا رہا 2 دن 3 دن، تو چونکہ اب اس کے ذمے کوئی چیز باقی نہیں ہے. تو یہ مسئلے کو ذہن میں رکھیں. لیکن اگر کوئی شخص 10 کو طواف زیارت کرتا ہے اور طواف ودا کرتا ہے تو نہیں، ابھی اس کے ارکان باقی ہیں. تو یہ ایسے کئی مسائل ہیں. اچھا، ایک مسئلہ ابھی ایام، دیکھو ایام نہر یعنی کون سا دن؟ عید کا دن. پھر ایام تشریق کون سے؟ 11 12 13 تک یہاں تکبیر ہوتی تھی. ہمارے یہاں کے لوگوں نے 13 کو روزہ رکھ لیا. ارے بھائی 13 کو اکلیوں و شربن، کھانے پینے کے دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایام تشریق 10 11 12. اب آپ بتائیں کہ 10 11 12 اور یوم النہر کون سا؟ تو کیا یوم النہر کا جو نام دیا گیا یوم النہر کا نام، تو 2 عیدین کے دن اور 3 ایام تشریق کے 5 دن روزہ رکھنا منع ہے. مگر وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. مشکل کیا ہے کہ یہاں ہمارے یہاں عام طور پر رواج ہے 10 11 12. 13 کو ایام تشریق مانتے نہیں، 13 کو قربانی کرتے نہیں. مگر یہاں 13ویں کی عصر تک تکبیریں ہوتی ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہاں سے جو اسلام جو گیا ہے چھلانگ مار کے، تو ہندوستان میں تو سمجھ لے یہاں ابھی اندھیرے میں، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہاں تواتر سے چلا آ رہا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تواتر سے یہ پے در پہ ہاں پاس ہوتے آ رہا ہے. اور پھر یوم النہر اور حدیث ہے اکلیوں و شرب. تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اپنے مسائل کو پیچھے رکھنا چاہیے. اور یہ نہیں کہ نہیں اب ضد بھی روزہ بھی رکھ رہے ہیں. تو کچھ لوگوں سے میری بات چیت ہوئی تو انہوں نے پھر روزہ چھوڑ دیا. میں نے کہا ختم کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. اچھا، دوسری چیز اختلاف بھی سے تو بچنا چاہیے نا. چلیے اتنی تو نرمی آپ میں آئے. ہر امام نے لکھ دیا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اختلاف سے بچیں. انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ ہمارے مسائل پر ضد کریں. تو چلیے آپ اختلاف سے بچیں. ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے لیکن یہاں والے اسے ایام تشریق مانتے ہیں تو خاموش رہیں. کوئی اس دن روزہ رکھنا فرض ہے بس. وباللہ التوفیق. اور کچھ؟ جی ہاں ہاں ہاں، یہ انہوں نے بہت اچھا مار کیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ 12 کو آپ نے کنکری مار دی تو کس میں آئے؟ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ. جس نے 2 دن کر کے جلدی کی ہے نا، 11 اور 12. ومن تاخر 13، تو 2 دن آپ نے کنکری ماری اور آ گئے. یعنی کون سے؟ یوم النہر کی نہیں، وہ تو ہے ہی آ گئے. آپ نے کیا کیا؟ طواف ودا کیا، اپنا طواف زیارت کیا، اور اس میں آپ نے نیت کی کہ مجھے جانا ہے اور صحیح کی. تو ان کا کہنا ہے کہ ترتیب بدل گئی. تو ترتیب بدل گئی، حدیث بہت مشہور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ میں نے پہلے صحیح کیا، پہلے طواف کیا. تو یہ سہولت ہے، کوئی بات نہیں. چونکہ آپ اس کے بعد آپ کو اور صحیح چونکہ اس کے تابع ہے، کس کے؟ طواف کے تابع ہے. ہمیشہ صحیح کس کے بعد ہوتی ہے؟ بہت باریک مسئلہ ہے یہ نقطہ انہوں نے جو نکالا ہے نا، کہ صحیح کس کے تابع ہوتی ہے؟ طواف کے تابع ہوتی ہے. تو چونکہ وہ تابع و متبوع ہے. ہاں اگر آپ نے طواف کیا اور پھر آپ چلے گئے، پھر 1 گھنٹے کے بعد صحیح کی تو نہیں، آپ طواف کیے پھر صحیح کیے، بہت اچھا کیے کہ وہ واضح ہو گیا. آپ طواف کریں اور صحیح کریں، نکل جائیں، خلاص. جی 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 بہت سارے لوگ جی وہ فتویٰ کون سا؟ کیسے فتویٰ؟ لوگ جو جیسے کہ پوچھتے ہیں کس سے، وہ دے دیا. غلط طریقہ ہے. کہ ہم نے تصویر بنائی ہے
हाँ ये हज की नहीं, हाँ हाँ काम की के लिए है, हम जा सकते हैं। हाँ। उसी में वो चले गए वहाँ। चले गए सादे कपड़ों में हाँ। अंदर पहुँच गए, वहाँ से फिर उन्होंने वहाँ एहराम बांधा। लेकिन वो काम कौन सा काम था उनका? उनका वहाँ हुए काम के लिए नहीं, वो उनकी नियत हमें बहुत ड्यूटी रहती है, ड्यूटी है। नियत ड्यूटी है, काम का। देखिए, उसमें दो लोग हैं, दो किस्म के लोग हैं जो आते हैं ख़ास मोहल्ले में हुज्जाज, उसका पेशा मोहल्ले में हुज्जाज है। क्या है उसका पेशा? उसके लिए देखो फ़र्क है, उसका चूँकि पेशा है वो यहाँ से एहराम नहीं बांधता, इसलिए उसका काम क्या है, लोगों को तकसीम करना, खाना तकसीम करना, उनको बसों में चढ़ाना। और अरफा में जब जाता है तो अरफे से एक रात की बात है तो एहराम बांध लेता है, उसका तो हज सही है। हाँ हाँ, उनका हज सही है। लेकिन एक आदमी हज करने के लिए वो बहाना बनाता है और तशरीह बनाता है और फिर जाके अरफात में एहराम बांधता है, वो नहीं, क्योंकि उसकी नीयत क्या थी, हज कर। दोनों में फ़र्क हुआ ना। लेकिन उसका चूँकि पेशा है, तो मैं कई दफ़े मैं कह चुका था इसके पहले भी कि आप जो है पहले चले गए, आपने मीना में पड़ाव डाल दिया 6 तारीख से, तो 8 को एहराम बांधने के लिए मक्का न आए, मीना से एहराम बांधे। याद है आपको? अगर आप अरफा चले गए तो वापस न आए, अरफा से एहराम बांधे। क्योंकि ये सब जगह, यहाँ तक कि उम्रा, जो लोग अजीजिया में रहते हैं वो भी मस्जिद आयशा जाते हैं, मैंने उन्हें मना कर दिया। अजीजिया में भी बिदायतुल हरम वहाँ बोर्ड लगाए, वहाँ से एहराम बांधे, तो वाज़े हुआ ना जी। तो वो बांध सकते हैं अरफा। एक ने क्या किया, यहाँ का लोकल है वो, जी जी, तो उसने यहाँ से मक्का चला गया, वहाँ जाके एहराम बांधा और हज को गया और दम दे दिया। हाँ, अब ये मसला ऐसा है ना, मैं आपको बताता हूँ। 25 साल पहले हमारे, हुआ कि नहीं? नहीं देखिए मैं बताता हूँ, इनकी मिसाल देता हूँ इन्होंने क्या किया। वो दम नहीं हुआ। दम किसे कहते हैं? हाँ, गलती करे आप। हाँ, ये जानबूझ के गलती नहीं होती। जैसे कि सजदा सू कब होता है नमाज में? जब गलती कर जाए। अब वो शाफी लोग फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, यहाँ के लोगों के पीछे वो दुआ कुनूत नहीं पढ़ता, वो सजदा करते हैं। तो समझने के लिए मुझे 10 साल गए। मैंने कहा भाई सहू के माने क्या है? तो बोले भूल। आप भूले कहाँ, आप तो जानबूझ के नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें समझने की हैं। वो दम नहीं हुआ तो क्या ज़रूरत, तो हज भी नहीं हुआ। क्या ज़रूरत? देखिए असल क्या है, अल्लाह ताला फरमाए रब्बना फिर लना वली इख्वानिल्लज़ीना सबक़ूना बिलईमान, दुआ। और ये जितने डबल हज करते हैं ना, सब मरहूम की जानिब से करते हैं। ये भी आप नोट कर लें। किसी ने मुझे ये नहीं पूछा कि मैं हज की नीयत करूं। सब जो टेलीफोन से आए, मैं दादा दादी नाना फुला, तो क्या नियत करूं, यही फ़ोन है। समझ रहे हैं? तो इससे बेहतर ये है कि गरीबों की मदद करें, बच्चों को स्कूल के लिए किताबें लेकर दें और उनके लिए दुआ करें। और अगर यही शौक़ है तो एक जानवर ज़बा करें, ले यतीम खाने में उनको दे दें, जानवर खरीद कर। क्या कह रहे हैं? वैकेशन जाते हैं ना तो तावा विदा करते हैं। हाँ देखिए, जो मक्के में है, जब मक्के से निकलो तो तवाफ़ विदा करो। जब भी वो निकलते हैं और जब जाते हैं तो कुदुम करते हैं, ये मक्के वाले। अब रहा सवाल, जो रोज़ाना 3 दफ़े आते हैं वो फिर क्यों, सुन्नत है ना। तो यहाँ से जो छुट्टी पर जाना चाहता है वो तवाफ़ विदा इसलिए करता है कि वापस आना होता है या नहीं, ज़िंदगी का आखिरी विदा, ये सोच कर करता है, तो ये जायज़ है। वो हज का नहीं, समझ रहे हैं ना। तो कुछ नहीं, यही तो मसला है ना। तो कुछ लोग कहते हैं कि क्या ज़रूरी है, तो मैं समझाता हूँ ना, ये सुन्नत है, ज़रूरी नहीं। इसलिए कि पासपोर्ट मिला हाथ में, आपकी तबीयत भी सही नहीं, आप इसके लिए तैयार नहीं है, तो समझा देता हूँ ना कि ये ज़रूरी नहीं, ज़रूरी नहीं। उम्मीद रखते हुए आप जाइए, इंशाल्लाह वापस पहुँच जाएंगे। लेकिन जो लोग जाते हैं उनके साथ भी मजाज है कि तो आप करके जाएँ, ज़रूरी नहीं। चलिए जी, हाँ जिद्दा, जी जी जी।